سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کی بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والی کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا۔ جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ، درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ دیکھیے ان لاقات بلوچ ماں بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے۔ ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر نو آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں۔ بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہے۔ جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے۔ یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے۔ اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورسڈ ڈسپیئرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے۔ It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آوانان، بولان اور ضلع کولو، جہاں گھر کی مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کی تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کمسن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے فارغوں سے کی جاتی ہے، اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر کی جاتی ہیں۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں، بلکہ خواتین کی جنسی استحصال بھی ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ ہوا ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہیں۔ اور آپ خود سوچیں، ایک ایسا سماج
जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बच जाती हैं। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों खवातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं। उधार बढ़ती जा रही है लेकिन उनके घर के लवाकिन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। सांस नहीं आ रही हमारे लोगों को। हमारे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की निस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दें लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपके तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, जरूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा, हर उस जब बोलेगा। क्योंकि मैं बुकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले, मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस जमीन में बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंकी हैं। वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिगरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई क्या उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा। उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरातें बांटी और 2 दिन बाद उसी बालाच को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाच मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उनके मसले को हल होना चाहिए और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिगरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होते, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है उनके खिलाफ
نہیں ہے. میں حیران ہوں وہ جج صاحب اس ماں کو کیسے کٹڑے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو اس نے گزشتہ 10 سالوں سے انصاف نہیں دیا, اور آج اس کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جرأت کیسے کی کہ آپ اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے بازیابی کے لیے احتجاج کریں. آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں, ہمیں بلوچوں کو صاف بتائیں کہ آپ کا قانون, آپ کا آئین بلوچوں کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگ آج بھی ان کو رول کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف تشدد کی سیاست پر. ڈنڈے کی طرز کی حکمرانی آپ کب تک چلائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں اور ہماری پرامن تحریک کو بھی آج اسٹیٹ کریک ڈاؤن کا سامنا ہے, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو, انسانیت پر یقین رکھنے والے ان تمام قوتوں کو, کہ ہم آپ سب سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں اور بلوچستان میں جاری یہ تحریک, اس خطے میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں ان سب کی تحریک کے ساتھ ہم حمایت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے جتنے سیاسی کارکنان ہیں جن کو آج ریاستی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے, ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. سندھ میں جو سندھی نیشنلسٹ کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور پنجاب میں جو کارکن ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج کی طرف جائیں جہاں انسانی حقوق کی قدر کی جائے, جہاں نفرتیں نہ ہوں. اس ریاست نے بلوچوں پر جاری جبر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلوچوں کی تحریک کو پنجاب مخالف قرار دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم مظلوم اقوام ہیں اور ہم بے گناہ لوگوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو آپ کو پاکستان میں جاری جتنی بھی جبر ہے اور محکوم اقوام کی تحریکی ہے ان کی غیر مشروط آپ کو حمایت کرنی پڑے گی, اس سوسائٹی کی طرف لے جانا پڑے گا. اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک کیس چلا اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ I'm sorry, I'm just taking 2 minutes. ہمارے اس تقریب میں کچھ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. So I am Maran Baluch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity. And with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces.
it's a stain on the democratic stage. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورسڈ ڈسپیئرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورسڈ ڈسپیئرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھے گی، تو ارجنٹینا کی فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماؤں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پیش کی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے انسانی حقوق اور مزاحمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں، آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے اس